أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ اور جب ہماری واضح آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس قرآن کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں ترمیم کرو۔ کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اس میں اپنی طرف سے رد و بدل کروں، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک سخت دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یہ سورہ یونس کی 15 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں ان منکرین آخرت کا ایک غلط خیال اور بے جا مطالبے کی تردید کی گئی ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی معرفت کو جانے ہی نہیں تھے اور وحی اور رسالت کو انہوں نے پہچانا نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور دیگر انبیاء کے تعلق سے بھی یہ لوگ، یہ منکرین آخرت جو تھے، یہی خیال رکھتے تھے کہ یہ ہم جیسے انسان ہی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہ منتخبہ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اس قرآن کو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ گھڑ لیا ہے۔ اس لیے یہ پرزور مطالبہ کرتے تھے کہ اس میں کچھ ترمیم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ان کے کئی ایک مضامین میں ان کے عقائد، ان کے نظریات اور ان کی خواہشات، ان کے خیالات کے خلاف پڑتا تھا۔ یہ کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان بتوں کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک عرصے سے، اور ان کو اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب لغو اور بیکار باطل بات ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے ایسے کام ہیں اور ایسے معاملات ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اختیار کرتے آئے ہیں، لیکن آج قرآن ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، اور یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر ہم سے ہماری اس زندگی کے بارے میں حساب و کتاب لیا جائے گا۔ ہم یہ ساری باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہٰذا آپ اس قرآن کو بدل دیجئے، اس قرآن کے بجائے کوئی دوسرا قرآن لا دیجئے جس میں ہماری حسب خواہش تبدیلیاں ہوں، یا کم از کم ایسا کر دیجئے کہ اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے، تبدیلی کر دیجئے، تاکہ ہمارے جو عقائد ہیں اور ہمارے جو خیالات ہیں اس پر ضرب نہ پڑے۔ یہ مطالبہ آج کے مشرکین اور منکرین آخرت بھی کرتے ہیں۔ آج یہ مطالبہ جو کر رہے ہیں اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ مطالبہ آج پہلی بار ہو رہا ہے، جیسا کہ اس آیت میں آیا ہے کہ یہ مطالبہ شروع سے ہوتا آیا ہے۔ 1430 سال سے، قرآن کے نازل ہونے کے فوراً بعد سے، دور نبوت میں ہی جو ہے مطالبہ شروع کر دیا گیا تھا کہ اس قرآن کو بدل ڈالو، اس قرآن میں تبدیلی کر ڈالو، لیکن اس قرآن کی بھیجنے والی ذات مبارکہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون فرمایا سورہ حجر 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے۔ حفاظت سے مراد اس کے الفاظ میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی اس میں رد و بدل کر سکے۔ ہاں، اس کے ترجموں میں اور اس کی تفاسیر میں
اس کو غلط طور پر انٹرپریٹ کر کے لوگوں کے سامنے اپنی مرضی کے مطابق پیش کیا جا سکتا ہے، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی ہے وہ۔ اور آج بہت سے ایسے لوگ اس قسم کا کام کر رہے ہیں دنیا میں، جو چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق قرآن کو ڈھال لیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے حق پرست لوگوں کی ایک جماعت ہر علاقے میں، ہر خطے میں رکھتے ہیں کہ وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کو، ان کے اس مشن کو ناکام بناتے رہتے ہیں، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جیسا کہ آج موجودہ دور میں بھی جو قادیانی، جو کافر ہیں، جن کو کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے، وہ لوگوں نے قرآن کی ایک تفسیر کی ہے جس کو انہوں نے انٹرنیٹ پر لے کر آیا ہے۔ پلے اسٹور میں اگر آپ جا کر ٹائپ کریں دی ہولی قرآن Arabic/English تو سب سے پہلے نمبر پہ وہی قرآن آئے گی، احمدیہ مسلم کمیونٹی کے نام سے، جنہوں نے فتنے کے طور پر اس میں تبدیلیاں کی ہیں، اس کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ اس قسم کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور کبھی بھی اس قرآن کو یا اس جیسے جو فتنے پیدا ہوں گے اپنے پاس ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا اور اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ اس میں انہوں نے غلط طور پر انٹرپریٹ کیا ہے۔ وہ اصل میں یہودیوں کی سازش ہے، یہودیوں کے زیر سایہ وہ کام کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ قرآن میں تبدیلی ہو جائے، اللہ کے کلام میں تبدیلی ہو جائے، تو اس کا لحاظ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ اس کی تبدیلی کے مطالبے شروع سے ہوتے آئے، کوئی یہ نئی بات نہیں ہے، اس وقت بھی یہ مطالبہ ہوتا تھا اور آج بھی یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ 100 آیتوں کے تعلق سے بولتے ہیں یہ لوگ کہ یہ 100 آیتیں اس میں سے نکال دو، اس قرآن میں سے، کیونکہ یہ ہمارے عقائد کے خلاف پڑھتے ہیں، ہماری نظریات کے خلاف پڑھتے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت سے ساری انسانی نسل کو دنیا میں آباد کیا، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے۔ سب کے سب آدم زادے ہیں، جتنے انسان دنیا میں، چاہے وہ کوئی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، سب نبی زادے، سب آدم زادے ہیں، سب برابر ہیں، سب کے حقوق برابر ہیں۔ ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب جب ضرورت پڑی تب تب پیغمبروں کو بھیجا اور آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ جب وہ گمراہی کے راستے پر چلنے لگے تو ان کی ہدایت کا سامان کیا گیا، اور نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے ان کو سمجھایا گیا، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان کو زبردستی کر کے روکنے کے لیے کہا گیا۔ یہی چیز ہے جہاد، اسلامی جہاد جسے کہا جاتا ہے، کہ لوگوں کے حق نہ ملے، حق تلفی ہو، انصاف نہ ہو، تو پھر انصاف کو دلانے کے لیے جہاد کی جاتی ہے۔ جہاد ملکوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے وسائل حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے اسلامی جہاد، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے ہر طبقے کے ساتھ انصاف ہو اور ان کو ان کے حق ملے۔ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ انسانوں کا ایک طبقہ دوسرے طبقے کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے، ان کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، ان کے حق مارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جن کا حق مارا جا رہا ہے ان کا حق دلانے کے لیے ان کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ تم بھی اپنے حق کے لیے لڑو اور ہتھیار اٹھاؤ۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، فرمایا سب سے پہلی آیت جہاد کے تعلق سے سورہ حج میں 17ویں پارے میں جو نازل فرمائی گئی کہ اجازت دی جاتی ہے تمہیں ان لوگوں سے لڑنے کے لیے اور قتال کے لیے جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، تم مظلوم ہو، تو مظلوم کو اجازت دی گئی ہے۔ اس کا غلط مطلب نکالا جاتا ہے جہاد کا، اسلامی جہاد کا۔ اسلامی جہاد یہ نہیں ہے کہ جا کر گلیوں میں لڑا جائے اور بلا وجہ کے ہر ایک کے ساتھ جو ہے قتل و قتال کیا جائے، نہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، شرائط ہیں، اس کے تحت جو ہے لڑایا جاتا ہے۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ کہا گیا، جنہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ان کو تم ان کے گھروں سے نکالو۔ تو یعنی جو تمہیں تکلیف پہنچائے ہیں، تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کیے ہیں، تمہارے جو ہے وطن سے تمہیں نکالا ہے، تمہاری ساری چیزیں انہوں نے چھین لی ہے، تو پھر ان کے ساتھ تم مقابلہ کرو اور انصاف حاصل کرو، اپنا حق حاصل کرو، یہ کہا گیا۔ کئی ایک آیتیں قرآن میں ان کفار کے تعلق سے آئی ہیں تو وہ آیتوں کو پیش کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ توبہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو ان کا قرآن تو یہ کہتا ہے، ان کا قرآن یہ کہتا ہے کہ کافروں کو مارو،
اور جہاں کہیں ملے ان کو قتل کرو. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُروهُمْ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ کہا گیا. یعنی بڑے سخت الفاظ میں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. کہا گیا کہ وہ اشہر حرام کے ختم ہو جانے کے بعد وہ تم جہاں کہیں ان کو پاؤ ان کو پکڑو ان کو قتل کرو اور گھات میں بیٹھو ان کے لیے. تو یہ آیت پیش کی جاتی ہے. اس قسم کی کئی ایک آیتیں قرآن میں جہاں پر ملتی ہیں. تو اس قرآن کو سمجھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک آیت لے کر نہیں سمجھا جا سکتا. اس آیت سے پہلے کی آیت، اس آیت کے بعد کی آیت اور اس آیت سے متعلق دیگر آیتیں قرآن میں کہاں کہاں پر آ رہی ہیں اور کیا حکم آ رہا ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی تھی، اس کے شان نزول کیا تھا اور کن حالات میں نازل ہوئی تھی، تو بڑی آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا تھا. فتح مکہ کے بعد بھی ان کو مہلت دی گئی 4 مہینے کی. پہلے تو سب کو کہہ دیا گیا کہ تم کو معاف کر دیا گیا ہے، کچھ ایک لمبے عرصے تک ان کو معاف کیا گیا. پھر حج کا جب موقع آیا تو اس وقت اعلان کیا گیا کہ مکے کو پاک کیا جائے گا کافروں سے اور مشرکین سے، اور پھر ان کو مزید مہلت دی گئی 4 مہینے کی مدت. جس کے ساتھ جنہوں نے عہد و معاہدے کو توڑا تھا ان کے ساتھ، اور جن کے ساتھ کوئی عہد و معاہدہ نہیں تھا ان کو مدت دی گئی، اور جن کے ساتھ معاہدہ تھا اور جنہوں نے نہیں توڑا تھا ان سے کہا گیا کہ تمہارا معاہدہ جو ہے پورا کیا جائے گا جتنی مدت ہے. یہ ساری رعایتیں ان کے ساتھ کی گئی. اور یہ کب کی گئی اس کا اندازہ کیجیے آپ. 13 سال تک مکے میں مسلمانوں کو ان کفار اور مشرکین نے ستایا، تکلیفیں پہنچائی، اس قدر اذیتیں پہنچائی کہ 13 سال جو ہے وہ تکلیفیں سہنے کے بعد ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور اپنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے کام کاج، کاروبار، مال و دولت سب چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑا. اندازہ کیجئے کہ کسی کو اس قدر ستایا گیا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل جاتا ہے. کب نکلتا ہے انسان اس حالت میں، بے سر و سامانی کی حالت میں؟ 13 سال تک ستائے گئے اور کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم ان کو مارو. کفو ایدیکم کہا گیا، اپنے ہاتھ باندھے رکھو، اپنے ہاتھ باندھے رکھو. مدینہ طیبہ آ گئے سب کے سب مسلمان، ان کی یعنی تکلیفیں سہتے سہتے برداشت نہ ہو سکا. یہاں آنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑا ان لوگوں نے. یہاں پر بھی جو ہے مختلف جنگیں ان کے اوپر تھوپتے رہے. یہ سلسلہ 6 سال تک چلتا رہا. غزوہ احزاب آ گیا. اس کے بعد حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقائے کار اور صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، ان سے لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے. اس کے باوجود انہوں نے روک دیا عمرہ کرنے سے، عمرہ نہیں کرنے دیا، اور وہیں پر جو ہے صلح ہوا، بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے. اور یہ صلح یہ ہوا تھا کہ 10 سال تک کوئی ایک دوسرے سے جنگ نہیں کرے گا، اور جس کا جو حلیف ہوگا وہ اس کی رعایت کی جائے گی. یعنی مکے والوں کے حلیف مکے والوں کے ساتھی سمجھے جائیں گے، اور مسلمانوں کے مدینے کے جو حلیف ہوں گے وہ مسلمانوں کے حلیف اور ساتھی سمجھے جائیں گے. کوئی ایک دوسرے کا بھی جو ہے مقابلہ نہیں کرے گا، حلیفوں کا بھی. لیکن جیسا کہ وہ لوگ معاہدہ ہمیشہ سے توڑتے آئے تھے، یہ ان کی عادت تھی، اس وقت بھی ویسا ہی کیا. 1 سال سے کچھ زیادہ گزرا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے حلیف کے اوپر حملہ کر دیا. اور یہ بات جب مسلمانوں کو معلوم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی جنگ کی اور کہہ دیا گیا کہ اب سے ان کے معاہدات ختم ہو گئے ہیں، اب ان کے ساتھ کوئی معاہدہ جاری نہیں ہوگا اور اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے معاہدے کو توڑا ہے. 13 سال کا مکی زندگی اور 7 سال کی مدنی زندگی، اس کے بعد فتح مکہ ہوتا ہے. تقریباً 20 سال تک سہتے رہے ہیں. ہر قسم کی تکلیف انہوں نے برداشت کی مسلمانوں نے ان کی طرف سے. اس کے بعد بھی جو ہے ان سے یعنی مقابلہ ہوا ہے. فتح مکہ میں ان کے اوپر مسلمان غالب آئے ہیں، اس کے باوجود ان کو مار نہیں رہے ہیں، ان کو معاف کر رہے ہیں. کہہ دیا جا رہا ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، تم سب کے لیے معافی ہے آج کے دن. کسی کو نہیں پکڑا گیا، کسی کو نہیں مارا گیا. ایک مدت دے دی گئی کہ 4 مہینے کی مدت پھر سے ان کو دی گئی کہ 4 مہینوں میں تم جہاں کہیں چاہے چلے جاؤ، یہاں پر نہیں رہنا ہے تم کو، کیونکہ اس شہر مکہ کو اسلام کا مرکز بنانا ہے، یہ توحید کا مرکز بنے گا، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں مہلت دی جاتی ہے. اس کے باوجود بھی وہ اگر نہیں نکلیں گے تو جہاں کہیں پاؤ ان کو مارو کہا گیا. اب بتائیے کہ اس میں کون ظلم کر رہا ہے، کس نے ظلم کیا تھا؟ اس کے باوجود ایسی آیتیں پکڑ کر بتانے کی کوشش کرتے ہیں
لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، جبکہ اس کے بعد کی آیت دیکھیے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی اس کے بعد بھی تمہاری پناہ چاہے، 4 مہینے گزر جانے کے باوجود بھی وہ وہاں سے نہ نکلے اور تمہاری پناہ چاہے، اپنے ہاتھ اٹھا کر ہتھیار ڈال کر اگر تمہارے سامنے آ جائے تو تم ان کو پناہ دینا، اس وقت بھی ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا، ان کو قتل نہیں کرنا، اور اللہ کا کلام ان کو سنا دینا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ، اور سنا دینے کے بعد بھی ان کے اوپر زبردستی نہیں کرنا کہ تم زبردستی مسلمان ہو جاؤ، نہیں، بلکہ وہ اگر اس کے باوجود بھی اسلام لانا نہیں چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی کوئی امن کی جگہ پہنچ جائیں، تو تم بحفاظت ان کو وہاں لے جا کر پہنچا دینا، اپنے ساتھ لے جا کر ان کو امن کی جگہ پر پہنچا دینا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس وجہ سے کہ وہ قوم نہیں جانتی، کہ اللہ کی معرفت کو انہوں نے نہیں پہچانا، اس وجہ سے ان کے ساتھ رعایت کرنا۔ یہ ساری رعایتوں کی باتیں آ رہی ہیں، یہ باتیں نہیں بتائی جاتی، بلکہ لوگوں کو غلط فہمیوں کا شکار کرا دیا جاتا ہے۔ ایسی آیتیں نکال کر ایک ایک آیت کو پک کر کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو مارنے کے لیے کہا گیا ہے یہ قرآن میں، جہاں کہیں کافروں کو پاؤ ان کو قتل کر دو، ایسا کہیں نہیں کہا گیا ہے۔ یعنی جو تم سے نہیں لڑ رہے ہیں ان سے مت لڑو کہا گیا ہے، جو تم کو تکلیف نہیں پہنچائے ہیں ان کو تکلیف مت پہنچاؤ کہا گیا ہے، ان کے ساتھ بہترین معاملات کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کیسی کیسی آیتیں ہیں، وہ آیتیں نہیں بتائی جاتی۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ اس زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور آج بھی یہ شرپسند لوگ اس قسم کی آیتیں نکال کر، جن کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، حتیٰ کہ مسلمان بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے، ان کے سامنے ایسا بتا دے کہ دیکھو تمہارا قرآن تو ایسا ہے، تمہارے قرآن میں تو اس قسم کی باتیں ہیں اور ایسے احکامات آئے ہیں کہ کافروں کو مارنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ کہہ کر ان کو سوری فگر بنا دیا جاتا ہے مسلمانوں کو، جبکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ایک آیت سے مطلب نہیں معلوم ہو سکتا، بلکہ ایک آیت، اس سے پچھلی آیت، اس کی بعد کی آیت اور اس سے متعلق دیگر آیتیں اور احادیث نبوی، یہ ساری جو ہے کیا سمجھاتی ہے اور اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ جب وہ لوگوں نے مطالبہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس قرآن میں تبدیلی کر دیجئے اور اس کو ہمارے پسند کے مطابق، ہماری خواہش کے مطابق، ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات کے مطابق اس میں رد و بدل کر دیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلُهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، یہ میرا کام نہیں ہے، کہا گیا کہ اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، یہ تو میں جو وحی میرے اوپر کی جاتی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں، یہ میرا کلام نہیں ہے کہ میں اس میں کچھ تبدیلی کر سکوں، مجھے اختیار نہیں دیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں ہے، تو ہم کو اور آپ کو کہاں سے اختیار ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک زیر و زبر کی تبدیلی ہم نہیں کر سکتے اور ذرا بھی ترجمے میں تبدیلی نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے مجرم ہوں گے اور پکڑے جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ سمجھ لینا چاہیے آج لوگ قرآن کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، جو تبدیلیاں کرتے ہیں، اس میں جو غلط سلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کو منمانی انداز میں جو طریقہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے جو تفسیر کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے تفسیر بالرائے کرتے ہیں، وہ ناجائز اور حرام ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں تبدیلی کی جو ہے انہیں اختیار کسی کو نہیں دیا گیا، یہ بتا دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ یہ تو میں وہی کی پیروی کرتا ہوں اور میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں اور اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں تو مجھے بہت ڈر ہے کہ ایک سخت دن کے عذاب کا، کہ اگر نافرمانی کی صورت میں قرآن میں رد و بدل اور تبدیلی کرنے کی صورت میں کیسے عذاب آئے گا اس کو میں جانتا ہوں، اس لیے میں اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔